ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر حجاب ڈال رکھے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں ان پر بھی ایمان نہ لاویں، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ بخواہ جھگڑتے ہیں۔ یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں یا پہلوں سے چلی آ رہی ہیں، اور یہ لوگ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 25 اور 26 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان آیتوں کا سب سے پہلے شان نزول بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ کفار مکہ کی بہت بڑی جماعت جس میں ابو جہل کا نام آتا ہے، جیسا کہ اس کا نام ابو جہل ہے، جہالت میں یہ انتہائی درجے کا بیوقوف آدمی تھا، اور اس کے علاوہ حضرت ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ نضر بن حارث، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت نضر بن حارث جو کافروں کا بہت بڑا لیڈر تھا اور بڑا سخت دل تھا، انہوں نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں کیا تم لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ تو ان میں سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو ابو جہل نے فوراً کہا دیکھو تم ان کی تائید میں کوئی بات مت کرو، ان کی تائید میں تم کوئی بات مت کرو۔ تو نضر بن حارث کہتا ہے یہ قرآن پاک کوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو گڑھی ہوئی پرانے زمانے کے لوگوں کی قصے کہانیوں کی کتاب ہے۔ جیسا کہ میں تم لوگوں کو کہانیاں گڑ گڑ بتاتا ہوں، نضر بن حارث کہتا ہے جیسا کہ میں تم لوگوں کو کہانیاں گڑ گڑ بتاتا ہوں، گڑ گڑ کے بتاتا ہوں، روم کے قصے، ایران کے قصے، اور اسی طریقے سے فارس کے قصے، رستم اور اسفند، اور جو بڑے بڑے جو لوگ گزرے ہیں ان کی جو کہانیاں میں تم لوگوں کو سناتا ہوں، انہی کہانیوں کی طرح یہ کہانی بھی ہے، یہ کوئی کتاب نہیں ہے، یہ اپنے لوگوں سے کہہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں یہ آیات اتاری کہ یہ لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں اور قرآن پاک سنتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کانوں پر ڈانٹ پڑی ہوئی ہے، اس کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ جب ظاہر بات ہے یہ کسی چیز کو سمجھنا ہی نہ چاہیں، ضد جب آتی ہے آدمی کو تو ضد میں آدمی باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آدمی کو جب کسی سے ضد ہو جائے، کسی سے کینہ ہو جائے، کسی سے دشمنی ہو جائے، تو پھر آدمی اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، کتنی بھی سچی بات ہو، کتنی بھی حق گوئی ہو، کتنی بھی صداقت ہو، اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہی حال ان کفار مکہ کا بھی تھا، ان کو معلوم تھا یہ انسان کا کلام نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ گڑھا ہوا کلام نہیں، ان کو معلوم تھا یہ من جانب اللہ قرآن پاک ہے اور اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا قرآن پاک ہے۔ کیونکہ لوگ سمجھنا نہیں چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر حجاب ڈال رکھے تھے جس کی بنیاد پر وہ لوگ سنتے تھے۔ حجاب ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ سنتے تھے لیکن عمل کرنے کی نیت سے نہیں سنتے تھے، وہ جو قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اس پر ایمان لانے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے یہ کوشش ہی نہیں کی، ایمان لانے کا ارادہ ہی نہیں کیا،
تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نوازیں؟ جب انہوں نے نہیں چاہا تو اللہ نے بھی اس کو پھٹکار دیا۔ ان کو اگر وہ لوگ چاہتے، ارادہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہدایت دیتے۔ تو بہرکیف ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی کچھ بدماشیوں کو بیان کیا ہے، اور اوپر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ وہ لوگ قیامت کے دن براعت کے لیے اور نجات کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے جھوٹ موٹ کی باتیں کریں گے، اس کے لیے قسمیں بھی کھائیں گے، لیکن جب اس کے سارے گواہان اعضاء، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک، سارے اعضاء ان کے خلاف جب گواہی دیں گے تو وہ لوگ ماننے پر مجبور ہوں گے۔ یہاں بھی کفار مکہ کی کچھ بدماشیوں کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ لوگ سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ہدایت سے محروم رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سنت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیت کی بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔